من القوم الظالمین۔ اے اللہ بس اب میں اس فرعون اور اس کے تمام طرح کے عملے سے نجات چاہتی ہوں اور اس ظالم سے مجھے نجات عطا فرما۔ ایک ملک کی ملکہ نے اللہ کی محبت اور ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے جان دے دی، مگر اللہ کی اس دولت سے منہ موڑ کے اس کی نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ماؤ، آج تو تم سے گھر بھی نہیں مانگا ہم نے، آج تم سے کمروں کے آرام نہیں مانگے ہم نے، تم سے تمہارے سجے ہوئے زیور نہیں مانگے ہم نے، تم سے ہم نے تمہارے عیش و عشرت کے سامان نہیں مانگے، ہم نے تم سے صرف یہ کہا ایمان سمجھو، اور یہ جو اولاد ہے اس اولاد کو ایمان کے گھونٹ پلا دو۔ ماں اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے پر آ جائے تو ساری دنیا کی طاقتیں ایک طرف اور ماں کے دیے ہوئے ڈوز اور گھونٹ ایک طرف۔ ماں جو ہوتی ہے، ماں ماں ہے، ماں کا نکلا ہوا جملہ اور دنیا بھر کے نکلے ہوئے جملوں کے اثرات الگ ہوتے ہیں۔ ایک میں پکاروں بیٹا، ایک آپ پکاریں بیٹا، اور ایک ماں آواز دے بیٹا۔ ماں کا جو لفظ ہے بیٹا، وہ لفظ نہیں ہوتا، وہ محبت میں ڈوبا ہوا، وہ دل سے نکلا ہوا وہ لفظ ہوتا ہے جو بیٹے کے دل پہ جا کے لگتا ہے۔ ماں اگر تم کھڑی ہو جاؤ اس دور میں کہ اپنے کوکھ سے پیدا ہونے والے ہر بچی اور بچے کو حسین کے نقش قدم پہ چلانا ہے، فاطمہ کا جانشین بنانا ہے، تو کوئی یہ دور اتنا گیا گزرا نہیں ہے جو انقلاب پیدا نہیں کر سکتا، جو یہ دور ایسا نہیں آیا کہ اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام انسان بندوں کو روشنی کے راستے نہیں دکھا سکتا۔ آج بھی یہی دور ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ تم اپنے اندر کے ارمانوں کو جگاؤ اور یہ سمجھو کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام جو عطا کیا ہے یہ کیوں کیا ہے۔ ماؤں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی دنیا میں رشتے پر یہ مقام نہ ملا؟ اللہ نے یوں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اب یہ ماں کے قدموں میں جو جنت ہے یوں ہی رکھ دی اللہ نے خالی اسی بات پہ کہ بچے ہو گئے اور اب تم بھی جو چاہے کرو اور بچے جو تم چاہو کرو۔ ماں تو بھی موبائل دے، بچے کو بھی موبائل میں گیم میں لگا دے، تو بھی فلم دیکھ، بچے کو بھی فلم دکھا دے، تو بھی اپنی زندگی گزار، بچے بھی اپنی زندگی گزارے۔ اتنی چھوٹی سی بات پہ جنت قدموں میں آ گئی؟ سوچ کے دیکھ میری ماں، تیرے قدموں میں تیرے رب نے جو جنت رکھی ہے یہ مقام یوں ہی نہیں ملا، یہ مقام اس لیے ملا ہے کہ یا تو آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پہ جلوہ افروز رب ہے بچے کے لیے، یا دوسرا پرورش کا ذریعہ تو ہے، اور تیرا یہ بچہ اس کچی مٹی کے مانند ہے، جیسا تو سانچے میں رکھے گی ویسا ہی نکل کے آئے گا۔ میری پیاری بہنوں، ایسی ماں بنو جیسی ماں اسماعیل کی ماں تھی، حضرت ہاجرہ کی ماں آج حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ۔ آج زمانہ پھر تمہیں ہاجرہ بنتا دیکھنا چاہتا ہے، پھر زمانے کو آج کچھ اسماعیل اور کچھ ہاجرہ جیسی خواتین کی ضرورت ہے اور اسماعیل سے بچوں کی ضرورت ہے۔ ماں، تم کامن خواتین نہیں ہو اور عام دور میں پیدا نہیں ہوئی ہو، یہ دور بھی ہاجرہ کا متلاشی ہے۔ آؤ، کون ہے ہاجرہ؟ ایسی پرورش اپنی اولاد کی کرو، ایسی پرورش کرو اور ایسا اپنا اللہ سے رابطہ جوڑو کہ اگر تمہاری اولاد کو قربانی دینے کا وقت آئے، بالکل سوچے بغیر، وداؤٹ ہیجیٹیشن، ایک لمحہ خطا کیے بغیر اس کی زبان پہ جاری ہو جو اسماعیل کی زبان پہ جاری ہوا تھا، اللہ تیرے دین کے لیے جو بھی قربانی چاہیے بندہ تیرا حاضر ہے، چونکہ اس سے پہلے بھی بندوں نے قربانیاں دی۔ کہاں سے لائیں ایسی مائیں؟ آسمان سے آئیں گی؟
زمین کھود کے لاؤ گے نہ میری ماں تمہیں بننا پڑے گا, تمہیں قربانی دینی پڑے گی, تمہیں جاگنا ہوگا, تمہیں اپنی گود میں لوریوں میں بچوں کو اللہ کی لوریاں سنانا ہوگی. اب تمہیں موبائلوں کو طاق میں رکھنا پڑے گا, اب تمہیں ہر وقت گھر کی سجاوٹ سے کچھ غفلت کرنی ہوگی, اب تمہیں کھانے اور پکانے کے شوق اور ذوق اور دعوتوں کے انبار سے تھوڑا سا نکل کے آنا ہوگا, ورنہ یاد رکھو کوکھ سے تمہاری جنم لینے والا کہیں ایسا نہ ہو ایک وقت آئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ایمان کو چھوڑ کے کہیں اور اپنی زندگی بند کرو گی تو بی بی فاطمہ کی نقل کون اتارے گا؟ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے فاطمہ, انہیں پتہ ہی نہیں کون ہے عائشہ, انہیں پتہ ہی نہیں کون ہے صفیہ اور خدیجہ, انہیں پتہ ہی نہیں کون ہے صحابیات اور ولیات. وہ تو سراپا دنیا میں مست ہیں, تم بھی انہیں کی نقل اتارو گی تو انہیں کون یاد کرے؟ تمہیں تو چلتے ہوئے اس دھارے میں بی بی فاطمہ کے رول کو ادا کرنا ہے, اور وہ رول یہ تھا بیمار ہو گئی, حضرت علی سے کہنے لگی علی میرا دل انار کھانے چاہ رہا ہے, ہو سکے تو انار لا دو. حضرت علی گئے مارکیٹ میں سے ایک انار لیا اور انار لے کے گھر کو چلے. راستے میں ایک بوڑھا کمبل اوڑے پڑا ہوا تھا اور آواز دے رہا تھا انار دے دو بھائی کسی پہ ہو, بڑا دل چاہ رہا ہے. حضرت علی نے وہ انار جو حضرت فاطمہ کے لیے لیا تھا اٹھا کے اس بوڑھے کو دے دیا اور گھر آ گئے. منہ لٹکا ہوا ہے. حضرت فاطمہ نے پوچھا علی کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں, لے کے تو تمہارے لیے آیا تھا لیکن راستے میں ایک بوڑھا بزرگ پکار رہا تھا میرا دل انار کھانے چاہ رہا ہے, میں نے اسے دے دیا. کہا بہت اچھا کیا, کوئی بات نہیں, تم نے ایسا کیا مجھے خوشی ہوئی. اتنے میں تھوڑی دیر میں حضرت سلمان فارسی آئے اور کہا میں سلمان ہوں, نبی نے بھیجا ہے یہ سامان لے کر لے لو. حضرت علی نکل کر آئے, طباق پکڑا اور جو اس پہ سے کپڑا ہٹایا اللہ اکبر کی صدا زبان پہ گونج گئی. کہا فاطمہ ارے دیکھ یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے علی؟ کہا پورا طباق انار سے بھرا ہوا تیرے بابا نے تجھے بھیجا. حضرت فاطمہ نے کہا علی گنو کتنے ہیں؟ حضرت علی نے گنے, کہا 9 ہیں. کہ سلمان سے کہہ دو یہ میرے نے امثالی ہے, ایک کے بدلے 10 ہی آئیں گے میرے, 9 نہیں ہوں گے. سلمان سے کہہ دو چوک ہو گئی, کسی اور کے ہوں گے پوچھ آئے. حضرت سلمان نے روتے ہوئے بغل میں سے 10واں انار نکالا. کہا میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ نبی کی بیٹی کا معاملہ اللہ کے ساتھ کس قدر بلند و بالا. یہ تھا ایمان, یہ ہے نبی کی بیٹی. یہ کردار کون پیش کرے گا؟ اپنے منہ کا نوالا دوسروں کو دینے والا اگر کوئی ہے. یہ خاتون جنت فقیر طبیعت بہت خراب ہے اور میرے گھر میں اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اس کو 2 حصے کر سکوں. اور فوراً آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ حضور کے سامنے حضرت فاطمہ کے گرنے لگے. آپ نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا ابا بیمار تھی لیکن آج 3 دن ہو گئے گھر میں کھانے تو کچھ نہیں. فاطمہ کے سر پہ رکھ دیا. کہا بیٹی صبر کر, خوشخبری سناؤں تجھے؟ کہا ضرور سنائیے بادان. کہا بیٹی اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے. خوش ہو گئی. اللہ کے نبی میرے ابا اگر میں فاقے سے ہوں, بیمار ہوں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو خوشخبری آپ نے سنائی ہے وہ ہے جس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے واسطے بھی مجھے تیار رہنے میں مزہ آتا ہے. میری پیاروں بہنوں, تمہارے گھروں میں تو فاقے کی ذرے کے برابر بھی مقام و مرتبہ پا سکے گا کوئی؟ آج تک اور قیامت تک کوئی بیٹی کتنے ہی بلند ترین باپ کی بیٹی کیوں نہ ہو, لیکن
لیکن میرے آقا کی بیٹی کے مقابلے کی کبھی نہیں ہو سکتی جب اس نے اپنی زندگی ایمان کے واسطے ایسے گزار دی. تم سے تو آج یہ قربانیوں والی زندگی مانگی بھی نہیں جا رہی. کھاؤ پیو، بیماریوں پہ علاج بھی کرو، شاندار گھر بناؤ، مگر ایمان کی مہک بھی اپنے گھروں میں، ایمان کے نور بھی اپنے گھروں میں، ایمان کی خوشبوئی بھی اپنے گھروں میں بکھیرو. آج فاقوں کا مسئلہ نہیں ہے. آج میری بہنوں کھا پی کر ہی ایمان کے نغمے اپنے گھروں میں جاری کر دو. وہ صبح لوٹا دو ہمیں. دامن پھیلانے آئے ہیں تمہارے پاس، بھیک مانگنے آئے ہیں، ماں تم سے آئے ہیں مانگنے. وہ صبح لوٹا دو جن صبحوں میں ہمارے گھروں میں فجر کے بعد تلاوتیں ہوتی تھی. وہ شام لوٹا دو ہمیں. تم سے مانگنے آئے ہیں آج، تم سے بھیک مانگتے ہیں آج. وہ شام لوٹا دو جو سب مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر شام کو بچے لالٹینوں کی روشنی میں قرآن یاد کرتے تھے. وہ شام لوٹا دو. میری ماں یہ کوئی نہیں لوٹا سکتا. ہم آپ ہی سے مانگنے آئے ہیں اور اس دور میں ہم نہیں مانگ رہے آپ سے. یہ ہماری بات یوں سمجھو کہ گنبد خضرا کی چوٹی سے تم تک پہنچ رہی. یہ گنبد خضرا کی صدائیں ہیں جو ہم اپنے الفاظوں میں تم سے کہہ رہے ہیں. تمہارا نبی تمہیں آواز دے رہا ہے. اس کا درد سنو، اس کی آہیں سنو، اس کی بے چینی کا احساس کرو کہ جو پوری رات تمہارے لیے روتا تھا، تڑپتا تھا. آج بھی وہی نبی کی بات تم تک آ رہی ہے، وہی احساس آ رہا ہے. وہ لوٹانے اور واپس لینے تم سے آئے ہیں. کہاں جائیں ہم یہ مائیں تم ہو ہماری. پیاس لگتی تھی بچپن میں تمہیں آواز دیتے تھے پانی ماں. بھوک لگتی تھی تمہیں تو پکارتے تھے بچے ماں کھانا. پاجامے کا کمر بند نہیں بنتا تھا تمہیں تو باندھتی تھی، تمہیں تو ہمیں سلاتی تھی اور نہلاتی تھی. آج ایمان کی بہاریں کس سے مانگیں ہم جا کر؟ کس سے کہیں ہم ایمان کی لوریاں سنا دو ہمیں؟ کس سے کہیں ہم یہ تپش جو باطل کی آ رہی ہے ٹھنڈا کر دے ماں؟ تیرے سینے میں وہ آگ ہے، اگر ایمان کی تو نے جلا دی باطل پگھل کر کے نیست و نابود ہو جائے گا. تیرے سوا وہ آگ کسی اور سینے میں نہیں ہے. آج میری ماں میں تجھے یہ کہنے آیا ہوں تو عمران علیہ السلام کی بیوی کا کردار ادا کر. کیا ہے عمران علیہ السلام کی بیوی؟ ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، پیدا نہیں ہوا. آواز اللہ کی طرف، اے اللہ انی نظرت لک محررا فتقبل منی. اے اللہ جو یہ پیٹ میں میرے حمل ہے، میں تیرے نام اسے وقف کر دی ہوں. یہ پیدا ہوگا، بچہ میرا ہوگا، مگر یہ فقط تیرے کام پہ لگے گا، تیرے بیت المقدس کی خدمت کرے گا، تیرے دین کی خدمت کرے گا. دنیا میں آنے سے پہلے آج عمران کی بیوی کہتی ہے اللہ یہ تیرا ہوا. حقیقت میں تو اللہ کا تھا، مگر اس کے جذبے کو آج جھک کر سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جس نے دنیا میں آنے سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کو وقف کر دیا. یہ جذبہ پھر دوبارہ جگانے کی ضرورت ہے. یہ دور پھر تقاضا کرتا ہے ماؤں اپنے بچے پیدا ہونے پہ انہیں بڑے بڑے خواب مت دیکھو کہ یہ بنے گا، میرا بچہ بڑے ہو کے اتنے منزلہ مکان، اتنی بڑی دولت کا مالک بنے گا. پھر سے میں تم سے مانگنے آیا ہوں عمران علیہ السلام کی بیوی کا جذبہ اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے یہ طے کر لو کہ انہیں نبی کا غلام بنائیں گے، دین کا داعی بنائیں گے، قرآن کا مبلغ بنائیں گے. ایک ماں کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کا بچہ دین کے لیے قبول ہو جائے. مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی رسول کو پکڑا. ماؤ دل کے کانوں سے سننا، خونے جگر رکھ کے جا رہا ہوں آپ کے سامنے، درد دل تمہارے قدموں میں رکھ کے جاؤں گا. گھروں پہ جا کے غور کرنا
اب تک کی زندگی کو اور آئندہ کے عزائم پہ فکر کرنا کہ کس طرح تمہیں چلنا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے ایک صحابی کو چنگل میں پھنسایا، ادھر سے گزر رہے تھے اور ان کا موسلا کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک کپڑے میں باندھے اور پھر اسے ان کی ماں کے پاس بھیجا۔ جب وہ ٹکڑے آئے، کھولا ماں نے، چند آنسو گرے اور پھر یوں کہا، اے بیٹے میں نے اسی دن کے لیے تجھے جنا تھا، اسی دن کے لیے تجھے دودھ پلایا تھا، یہ دن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تو نبی کی عظمت پہ قربان ہو جائے۔ میں کامیاب ہو گئی، میری محنت کامیاب، میرا دودھ پلانا کامیاب، میرا حمل کا درد کامیاب کہ تو نبی کی عظمت پہ قربان ہو گیا۔ ماں تیری نیند حرام ہو جائے اگر تیرا بچہ دین سے دور جا رہا ہو، اللہ سے دور جا رہا ہو، تیرا تو اس بچے کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم ہو۔ یہ چند مثالیں جو میں نے آپ پڑھانا، جذبوں میں اضافے پیدا کرنا، مردوں تمہارا کام ہے، تم اپنی عورتوں کو فقط کھانے پکانے کی مشین نہ بناؤ، گھروں کو سجانے کی مشین نہ بناؤ، اپنی عورتوں پہ فقط اپنی خواہشات مت تھوپو، انہیں اتنا وقت دو کہ تمہارے گھر کو دین کا دائرہ چاروں طرف کھینچ کر دینی ماحول کو بنانے اور ڈھالنے میں رول بھی لے کر سکے۔ اتنا ان کے وقت کو ٹائٹ اور اتنا مت گھیر دو کہ انہیں اپنی بھی عبادت کرنے کا موقع نہ ہو۔ اس کی ایک مثال دے کے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ رمضان میں ہم افطار کرتے ہیں، عورتیں افطار کے وقت تک کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، پکوڑیاں تل رہی ہوتی ہیں، سموسے بنا رہی ہوتی ہیں، پراٹھے بن رہے ہوتے ہیں، اذان کا وقت ہوا، عورت ابھی دسترخوان بچھا رہی ہوتی ہے۔ کیسے مرد ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے؟ اور یہ بھی مثال دے رہا ہوں، ہر روز یہ ہو، ایسی آسانیاں ہوں۔ چائے بعد میں بنا لینا، افطار کے ایک ایک کھجور سے افطار ہوگی، مگر سب گھر کے لوگ بیٹھ کے اگر دعا میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کیا منظر ہوگا؟ ارے وہ تو دینے تیار بیٹا، مانگنے والے تو وہ تو ان کو بھی کھلا رہا جو اس کے نہیں تو تمہیں نہیں دے گا۔ رات دن اس کی بغاوت کرنے والے انہیں بھی روٹی روزی کپڑا دے رہا تو تمہیں نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارا کام ہے صبح فجر ہو، چائے نہ مانگو، آؤ سب مل کر قرآن پڑھو، دوپہر کا وقت ہو اگر کھانے میں دیر ہو تو غصہ مت کرو، پوچھو کہ کیا بات ہے، طبیعت خراب تو نہیں، پوچھو کہ گھر میں کوئی ایسی پریشانی تو نہیں ہے کہ جس کو ہم تعاون کر کے دور کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کا، ماں اور بچوں کا رشتہ حاکمانہ غلامانہ نہیں ہے، یہ برابری کا رشتہ ہے، یہ بندھن ہے، ایک دوسرے کے غموں کو بانٹنے کا، خوشیوں کو شیئر کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا، ایک دوسرے سے مل کر آنے والی نسل کی پرورش کرنے کا۔ ورنہ میری بات دل پہ لکھ لینا، تمہاری آنے والی نسلوں کا دشمن سارا زمانہ ہو چکا ہے، اور نسلوں کا دشمن اس معنی کر نہیں ہے، غلط فہمی نکال دینا۔ آخری بات، پہلی بات سے جوڑتا ہوں، یہ مت سوچنا کہ یہ دنیا تمہاری دولت کی دشمن ہے، مال کی دشمن ہے، جائیداد کی دشمن ہے، نوکریوں کی دشمن ہے، بلڈنگوں کی دشمن ہے، عہدوں کی دشمن ہے، کاروبار کی دشمن ہے، دکانوں کی، شو روم کی تمہاری دشمن ہے۔ یہ دنیا اگر تم سے خائف ہے، خوف زدہ ہے، ڈر رہی ہے، فقط اور فقط اس لیے کہ کہیں تمہارے سینوں میں ایمان پورے طور پر جگمگا نہ جائے اور تمہارا ایمان اصل حالت میں واپس نہ آ جائے، اس لیے ساری دنیا تمہاری دشمن۔ دنیا تم سے دولت نہیں چھیننا چاہتی ہے، وہ تم سے تمہارے سینوں سے ایمان نکالنا چاہتی ہے۔ ہر قدم پر شیطان کا چیلا بیٹھا ہے،
اور وہ تمہیں کنفیوز کر رہا ہے، میں آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں، جوان جو آج تمہیں سڑکوں پہ نظر آتا ہے، اس میں سے 20% جوان وہ ہے جس کے سینے میں اسلام ختم ہو چکا ہے، نام کا مسلمان ہے، یہ اعلان اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کے گھر میں ماحول ہے اسلام کا، باپ مسلمان ہیں، ماں مسلمان ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے 20% جوانوں کے دلوں سے ایمان کا خاتمہ ہے، فقط ڈھانچہ ہے ایمان کا۔ فکر کرو، یہ تمہارا مال ہے، تمہاری امانت، تمہارا سرمایہ، کوئی اور اس کی فکر کرنے نہیں آئے گا، کوئی اور اس کو بچانے نہیں آئے گا، اپنے مال کی حفاظت تمہیں کرنا ہوگی، تمہیں ہی قربانیاں دینی ہوں گی۔ یہ مکاتب کا سلسلہ، مدارس کا سلسلہ، علماء کا سلسلہ، قدر کرو، قدر کرو، قدر کرو، وقت بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، ورنہ وقت وہ آئے گا تم چاہو گے پڑھنا، پڑھنے کا موقع نہ ہوگا، پڑھانے والے نہ ہوں گے، اللہ نہ کرے، اللہ میری بات کو جھوٹا کر دے، تم چاہو گے مدارس کو ڈھونڈنا مگر مدارس کا وجود تمہیں نظر نہ آئے گا۔ اللہ نا قدری سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور چھیننے کی شروعات اللہ تعالیٰ دائرے کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے، وہ دائرہ تنگ ہونا شروع ہوا۔ قدر کرو، خدا کے لیے قدر کرو، کمیوں کو نہ دیکھو، مولوی بھی انسان، مدرسے والے بھی انسان، مسجد کا امام بھی انسان، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں سے پاک فقط فرشتے ہیں، کوئی اور نہیں۔ غلطیوں کو معاف کرنا سیکھو، غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، علماء سے بدگمانیاں چھوڑ دو، اندھا ہو، کانا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، مگر وارث وہی ہوگا، اگر کتنا ہی گیا گزرا عالم کیوں نہ ہو، وارث تو نبی کا ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی کمیوں کے بجائے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے اپنی زندگی بناؤ۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ بچوں کو قرآن پڑھانے والے سلسلے، ان پر اپنا مال لگا دو، ورنہ یہ مال عن قریب تمہارے گھروں سے کھینچ لیا جائے گا اور تم یوں ہی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ یہ کب یہ بربادی کے سلسلے شروع ہوں تمہیں احساس بھی نہ ہوگا، شام سو گے، صبح اٹھو گے، دروازے پہ نوٹس لگا ہوگا اور ایک ہی رات میں امیر سے فقیر بنے بیٹھے ہو گے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر جب دن میں بادل ہوں تو بارش کو تو کہا جا سکتا ہے، اگر سردی ہو رہی ہے تو یہ تو کہا جاؤں۔ یہ ایک طریقہ آپ سے، آپ کا بہت چھوٹا اور ان اکابر علماء کے علم کے مقابلے میں انتہائی درجہ ناقص العلم والعمل ہوں، یہ کہہ کے جاتا ہوں، ایک نقطہ نگاہ بناؤ، کون کیا کر رہا ہے اس کو ایک طرف رکھو، میں بحیثیت امتی، میں بحیثیت مسلمان، میں بحیثیت اللہ کا بندہ، میں بحیثیت کلمہ گو انسان کیا کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنا حساب دینا ہے، اس حساب سے پہلے یہاں کا حساب دیکھ لو، انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اگر ہمت کرے، پھر کیا نہیں، انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، ہمت کے آگے ہر چیز زیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجلاس کو قبول فرمائے، کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ مدرسین حضرات، ائمہ اکرام اور حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے 4 خلیفہ موجود ہیں، میں اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں، اور اس پر بھی مزید برآں کہ میں نعمت غیر مترقبہ